अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कहा कि 86 से स्टार्ट कर रही हूँ, और जब तुम सलामती की कोई दुआ दिया करो तो तुम भी सलामती की इससे बेहतर बेहतर दुआ या दो या उसी को लौटा दो। यानी अल्लाह ताला ने मोहब्बत और भाईचारे की ये बुनियाद रखी कि जब भी तुमसे कोई हाथ मिलाए, सलाम करे, गर्मजोशी का इजहार करे, तो तुम भी गर्मजोशी और सलामती का इजहार करो, और कम से कम उससे बेहतर नहीं तो उस जैसा तो तुम्हें सलामती की दुआ देनी चाहिए। अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है, अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको क़यामत के दिन की तरफ ले जा रहा है जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात कहने वाला कौन हो सकता है। बस तुम्हें क्या हुआ कि तुम मुनाफिकीन के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो। अल्लाह ने तो इन्हें इनके किए की पादाश में पीछे लौटा दिया। क्या तुम इनको हिदायत देने वाले चाहते हो, बनाना चाहते हो जिसको खुदा ने गुमराह कर दिया, और जिसको खुदा गुमराह कर दे तो तुम इसके लिए कोई हिदायत की राह नहीं पा सकते। ये तो आरज़ू रखते हैं कि जिस तरह इन्होंने कुफ्र किया तुम भी कुफ्र करो, कि तुम सब बराबर हो जाओ, तो तुम इसी में से इनको अपना साथी ना बनाओ जब तक वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करे और इससे एराज करें। तो जो लोग मुशरिकीन हैं, मुसलमानों की राह में रोकते हैं, अगर वो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाते हैं तो तुम भी जवाबन उनको उनके किए का मजा चखा सकते हो, और इनमें से किसी को साथी और मददगार ना बनाओ। यानी बात है मदीना के मुनाफिकीन की, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे कि आपको पता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हैं और कहते हैं कि हम उम्मी नबी पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लेकर आओ या उनके साथी ना बनो। अल्लाह ताला ने कहा अगर तुमने उन कौमों से कोई माहिदा किया है तो उस माहिदे को पूरा हो जाने दो, और अल्लाह पर भरोसा करो। ना अपने अंदर तुमसे लड़ने की हिम्मत पा रहे हैं, ना अपनी कौम से। अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर दलेर कर देता, हो तुमसे लड़ता। बस अगर तुम इनसे किनारा कशी इख्तियार करोगे तो जंग ना करेंगे, तुम्हारे साथ सुलह वाला रवैया इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह तुमको भी इनके खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं देता। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो सुलह का मुजाहिरा करते हैं और अच्छी इकदाम करते हैं तो अल्लाह तो कभी नहीं चाहता कि अल्लाह के लोग आपस में लड़े और उनके अंदर कोई फसाद पैदा हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कुछ दूसरे लोग भी तुम पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे महफूज रहे और अपनी कौम से भी महफूज रहे, लेकिन अस्सलाम जब वालेकुम कौकब जी, कौन सी आयत है? 88 पढ़ी है जी हमने पीछे से। अच्छा, कुछ दूसरे ऐसे लोग भी तुम पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे महफूज रहे और अपनी कौम से भी महफूज रहे, लेकिन जब जब फितने की तरफ मोड़े जाते हैं इसमें गिर पड़ते हैं। बस अगर तुमसे किनारा कशी ना इख्तियार करे, तुमसे सुलह जुआना रवैया ना रखे, तुम पर ज्यादती करने के लिए अपने हाथ ना रोके, तो तुम इनको कत्ल करो जहां भी तुम पाओ। यानी इस्लाम सुलह का मजहब है, अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने का मतलब है। लेकिन अल्लाह एक बात जरूर कहता है, अल्लाह ताला ये बात कहता है कि दुश्मन का कुछ पता नहीं कि उसकी कीना परवरी कहाँ से निकल आए। तो ए मुसलमानों, तुम जंग के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। कुछ पता नहीं दुश्मन इस्लाम के लिए खाम ख्याली रखता है और तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रखता है। तुम्हारे मुंह के सामने तो वो तुम्हारा दोस्त बनता है, लेकिन पीछे से छुरा घोंपने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बात कही कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी तैयारी पूरी रखो। उस जमाने में नेज़ों का जमाना था, तलवारों का जमाना था। अल्लाह ताला ने कहा कि ये अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। आजकल का जमाना मिसाइल का जमाना है, रॉकेट का जमाना है। तो मिसाइल और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो ताकि दुश्मन के दिल पर धाक बैठी रहे। और किसी मोमिन के लिए रवा नहीं कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे, मगर गलती से ऐसा हो जाए
اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور خون بہا ہے جو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا. یعنی غلطی کے ساتھ اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو توبہ استغفار تو ہوگی، لیکن ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور قبیلے کے لوگوں کو دیت دی جائے گی. دیت جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے. کس کس کو پتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. دیت کا کس کس کو پتا ہے اور کس کو نہیں پتا، تاکہ ہم اس کو دہرا لیں. اچھا جی، ایک تو ہوتا ہے قصاص. اچھا جی افیہ جی، قصاص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. قصاص اور دیت میں کیا فرق ہے؟ قصاص یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان. یعنی آپ نے اگر کسی انسان کو خدا نہ کرے مارا ہے تو دشمن کا جو قبیلہ ہے یا آپ کے اپوزٹ قبیلہ جو ہے وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ہمارا بندہ گیا ہے، ہم نے جان کے بدلے جان لینی. یعنی قاتل کو، مارنے والے کو ہم ماریں گے، ہم یہ بدلہ لیں گے. اور دیت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ غلطی سے بندہ تو مر گیا تو ہم اس کا معاوضہ، اس کی حق تلفی جو ہوئی ہے وہ اس کی فیملی کو کسی پراپرٹی کی صورت میں دینا چاہتے ہیں. بلڈنگ دینا چاہتے ہیں، گھر دینا چاہتے ہیں، کیش دینا چاہتے ہیں. جو گھر والے مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے. تو جو پیسہ آپ مقتول کے خاندان کو دیتے ہیں وہ دیت کہلاتی ہے. اور جان کے بدلے جان جب آپ لیے جاتے ہیں تو اس کو قصاص کہتے ہیں. تو کسی مومن کے لیے روا نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو اس کے ذمے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور خون بہانا ہے جو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے. اور بس ایک اگر بات پوچھنا چاہ رہی تھی جی السلام علیکم. وہ آپ نے دیت اور اس کا قصاص کا کہا ہے، لیکن دیت جو ہے وہ پیسے کی صورت میں دی جاتی ہے نا، منی کی صورت میں. جی کسی بھی پراپرٹی کی صورت میں دی جائے گی نا. آپ پیسہ دے دیں، کوئی گھر دے دیں، کوئی جو کچھ بھی، اونٹ دے دیں، گائے بکریاں دے دیں، جو کوئی بھی مطالبہ مقتول کا خاندان کرے گا اور آپ کی ریاست ساتھ اس کے شریک فیصلہ ہوگی تو اس طرح کا کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے. تو اسے پھر فدیہ کی صورت ہو گئی ہے، یعنی یہ پیسہ جو یعنی دیا اس ہے. کو دیات کہتے ہیں ہم نا. اچھا اس کے چلیں لیے جو ٹھیک ہے. اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ دیت کی جاتی ہے. لیکن یہ فدیہ کی صورت میں پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی جان چھڑا لیتے ہو پیسہ دے کے، جیسے ہم روزوں کا فدیہ دے کے اپنی جان کو کرا لیتے ہیں. قرآن مجید نے اس لفظ کو دیت کہا ہے. فدیہ از ڈفرنٹ تھنگ، دس از دیت. فدیہ تو اچھا الگ چیز ہے نا، یعنی یہ ٹرمز ہوگی اسلامک. الگ چیز. جی چلیں جی. پتہ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہے لیکن وہ بعض بذات خود مسلمان ہے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے. اور اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارے معاہدہ ہوا ہے تو خون بہا ہے جو اس کے وارثوں کو دیا جائے. یعنی دیت اور خون بہا یہ مطلب ہے اس کے. ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے تو جس کو یہ استطاعت نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. یعنی جو خون بہا نہیں دے سکتا، دیت نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے دشمن اپنی بخشش کے لیے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی توبہ ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. جو کہ کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے ایک عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو جب تم خدا کی راہ میں نکلا کرو تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کو دنیاوی زندگی کے سامان کی خاطر یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں. اللہ کے پاس سب سے زیادہ غنیمت ہے. اللہ تمہارا حال پہلے بھی ایسا کر چکا ہے تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا تو تحقیق کر لیا کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی بندہ، دیکھو قبائلی سسٹم تھا اور قبائلی سسٹم کے اندر بہت دشمنیاں چلتی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لڑائی کے دوران تم کو لگے کہ یہ دشمن کا بندہ ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو تمہیں اس کے قول کی رعایت کرنی ہوگی۔ مسلمانوں میں غیر معذور بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی۔ یوں دونوں سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اور اس طرف سے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال، یہ ذکر ہو رہا تھے مکہ کے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر گئے ہیں، لہٰذا اب تم تیاری کرو کہ ان کے ساتھ آ کے مدینہ میں ملو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کا بڑا مقام اور جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرے گا، مائک بند کر لیں پلیز۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں، بچے نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راہ پا سکتے ہیں۔ اللہ توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، یعنی جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، اللہ ان کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا پھر اس کو موت آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ یعنی جو ہجرت کرنے کے لیے نکلا لیکن ابھی اپنے مقام پر نہیں پہنچا، اس کو موت آ گئی، تو اللہ اس کی نیت کا پھل دے۔ آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز کے اندر یہ ایک حدیث پڑھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ انما الایمان بالنیات حدیث ہے جی رفت آنٹی۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جی ہاں، اچھا ہمارے دین کے اندر بھی یہی بات نیتوں پر ہے۔ ہاں، آپ نے کسی بھی نیکی کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، آپ کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکے لیکن دل کی نیت مکمل ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے آپ کی نیت کا اجر پورا آپ کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے حج کی نیت کی کہ میں اس سال حج کروں گا، اور آپ نے ساری ایفرٹ کر دی، اس سے پہلے کسی وجہ سے آپ حج نہیں کر سکے، یا خدا نہ خواستہ جس نے حج کی نیت کی تھی وہ مارا جاتا ہے، تو اس کو پورا بدلہ اس کی حج کا مل جاتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے، ایک ریزن کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا پروردگار کہتا ہے کہ آپ کی نیت کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اچھا جی، جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے، وہ جواب دیں گے ہم تو اس ملک میں بے بس تھے۔ وہ کہیں گے خدا کی زمین کو شادہ لاتے تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ اور دیکھو وہی ذرا لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہ کرتے، کوئی راہ نہ پائیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا۔ شہناز اپنا مائک بند کر لیں۔ پلیز دیکھیں بڑی آیت نمبر ذرا بتانا، آیت نمبر۔ آیت نمبر پہ ہم ہیں جی اس وقت 95 نہیں بات 96۔ رانی اپی اپنا مائک بند کر لیں۔ ہم 100 نمبر پہ ہیں جی نگت آپا، نگو آپا میں ہم لوگ 100 نمبر پہ ہیں۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا پھر اس کو موت آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم سفر میں نکلو تو اس سفر میں کوئی گناہ نہیں کہ نمازیں قصر کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک یہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز میں اگر دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا ہے تو آپ پھر قصر نماز کر کے، یعنی نماز کی چھٹی نہیں، آپ قصر نماز کر کے نماز پڑھیں۔
اور جب تم ان کے درمیان موجود ہو، نماز میں ان کی امامت کر رہے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار دیے ہوئے۔ یہاں اس سے مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے، آپ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ آپ ان کی امامت کرائیں گے، تو اب آپ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کو آپ نے اسلحہ پکڑا کر کھڑا کر دیا کہ تم پہرے داری کرنا کہ دشمن کہیں ہم پر حملہ نہ کرتے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ گروہ پہلے گروہ کی جگہ آ جائے گا اور پہلا گروہ پیچھے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز اور پڑھے گا۔ اس طریقے سے تمام مسلمان نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کی امامت میں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سلوشن بتایا۔ اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ ہوں اور تمام مسلمانوں کی خواہش ہو کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 گروہوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر دے۔ ایک گروہ پیچھے جا کے نگرانی کرے گا کہ دشمن حملہ نہ کرتے، اور پہلا گروہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پیچھے آ جائے گا، اور جو پہرے داری کر رہا ہے وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرے گا اور 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بار ہی ٹوٹ پڑے، اور اس بات میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو، البتہ اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز ادا کرو اللہ کو یاد کرو بیٹھے اور لیٹے، بس جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز کا اہتمام، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ دیکھو باجی کل جو آپ سوال پوچھ رہی تھی اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز جس طرح بھی ایزی ہے تم نے پڑھنی ہے۔ نگوا جی آپ ہے نا، کل آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ میں اس پہ جو کرسی کا تختہ ہوتا ہے اس پر میں سجدہ کر سکتی ہوں، تو ایبسولوٹلی آپ سجدہ کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پروردگار نے چاہا کہ تم نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو بیٹھے لیٹے، یعنی اگر آپ لیٹے ہیں آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ایون لیٹ کر بھی آپ کی پوزیشن اس کے مطابق نہیں، تو آپ جس طرح بھی نماز پڑھو گے، جس کنڈیشن میں ابھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، آپ تندرستی محسوس کرتی ہیں جی، آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ آپ کی نیتوں کا اجر آپ کو دیتا ہے، آپ کی نیت میں جو کچھ ہوگا آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ طریقہ ہے اس کے مطابق آپ عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ آپ کو اس کا مکمل اجر دے۔ زمین پہ سجدہ کر سکتی ہیں، آپ کسی کرسی پہ سجدہ کر سکتی ہیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، جو سچویشن بھی، بس بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، جو جھکنا بھی آپ کے لیے آسان ہے اللہ اس کی اجازت آپ کو دے رہا ہے۔ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے، تو آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ دشمن کے تعاقب میں تھوڑ دلا پن نہ دکھاؤ، اگر تم تھوڑ دلا پن دکھاؤ گے تو آخر وہ بھی ہے تو تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم خدا سے توقع رکھتے ہو جو وہ توقع نہیں رکھتے۔ اللہ علم والا اور حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دلیری سے لڑو، بہادری سے لڑو۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟
तुम तो अगर अल्लाह की राह में बच गए तो गाजी, मारे गए तो शहीद, तुम्हारे लिए तो बहुत मुकाम और मर्तबा है। अलबत्ता इन काफिरों को देखो, ना इनको दुनिया मिलेगी ना इनको आखिरत। ये काफिर जो तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं अपने जान माल के साथ, उनको अल्लाह से कोई तवक्को नहीं कि उनको अल्लाह से कुछ मिलेगा। लेकिन ये मुसलमानों, तुम्हें खुदा की राह में एक तरफ भी आएगी, एक जख्म भी आएगा तो खुदा उसका भरपूर सिला देगा। तो पूरी बहादुरी के साथ अल्लाह की राह में अगर जिहाद करना पड़ जाए तो तुम करो, और तुम्हें कोई चीज भी अल्लाह की राह में दलेरी के साथ लड़ने पर ना रोके। और जो तुम मारे जाओगे या जो मसला तुमको पेश आएगा, अल्लाह उसका बड़ा अजर देगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमने ये किताब में मोहम्मद तुम्हारे ऊपर हक के साथ उतारी है ताकि तुम लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने तुमको दिखाया, और तुम बद अहदों के हमायती न बनो। अल्लाह से मगफरत मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। इन लोगों की वकालत ना करो जो अपने आप से खयानत कर रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को पसंद नहीं करता, और किसी भी बदअहदी करने वाले और हक तलफ को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये लोगों से तो पूछते हैं कि अल्लाह से नहीं छुप सकते, हालांकि वो इनके साथ होता है जब वो नापसंदीदा सरगोशियां करते हैं, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं सबका इहाता किए हुए हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो भी काम करते हो, ये मुनाफिकीन मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिशें करते हैं, अल्लाह को इनका इल्म है, और अल्लाह ताला इनकी चाल को इनके खिलाफ डालेगा। ये तुम हो जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में इनकी मुदाफियत की, तो क़यामत के दिन अल्लाह से इनको कौन बचाएगा या कौन इनका जिम्मेदार बनेगा। दुनिया में तो तुमने इन मुनाफिकीन की तरफदारी कर ली, लेकिन जब खुदा की अदालत लगेगी, खुदा की पेशी की जाएगी, तब इनको कौन बचाएगा। जो किसी बदी का इर्तिकाब करता है या अपनी जान पर कोई जुल्म ढाता है फिर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता है तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। और जो किसी बदी का इर्तिकाब करता है इसका वबाल उसी पर आएगा। अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। जो किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब करता है फिर इसकी तोहमत किसी बेगुनाह पे लगाता है तो इसने अपने सर एक बहुत बड़ा बहतान और गुनाह किया। अल्लाह ताला जो है ना, तो बिल्कुल फेयर मामला करेंगे। अगर हमने कोई दुनिया में गुनाह करके बहतान किसी और पर लगाया तो हो सकता है चंद दिनों के लिए बच जाए, मगर बिलाखिर खुदा के हुजूर जाकर एक एक चीज का हिसाब किताब देना होगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो इनमें से गिरोह ने तो ये ठान ही ली थी कि तुम्हें बेराह करेगा, हालांकि ये अपने आप को बेराह कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाज़िल फरमाई और तुमको वो चीज सिखाई जो तुम नहीं जानते। अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। इनके सरगोशियों का ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई खैर नहीं। खैर वाली सरगोशी तो सिर्फ इसकी है जो सदका की सलाह दे या किसी नेकी की राह सुझाए या इस्लाह ज़ातुल बैन की दावत दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो तो ये कितनी एटिकेट्स वाली बात है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो या किसी भी चंद लोगों के दरमियान तुम बैठे हो तो सरगोशियां न करो, क्योंकि ये बैड मैनर्स। 8, 10, 15, 20 लोगों की मौजूदगी में आप सरगोशी करते हैं तो ये चीज बैड मैनर्स में से है। लोगों को ख्याल होता है कि जाने ये क्या बात कर रहा है और महफिल डिस्टर्ब होती है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ ऐसी बात करनी ही पड़ जाए तो किसी भलाई की बात करो या अल्लाह ताला के सामने कुछ सदका और खैरात करने की बात करो। और वैसे जब आप तुम किसी महफिल में बैठे हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो तो फिर सरगोशी से गुरेज करो, क्योंकि ये बेअदबी की अलामत है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह की रज़ाजूई में ऐसा करेंगे तो हम इनको अजर अजीम देंगे। और जो कोई राह हिदायत वाज़ेह हो चुकने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा और मुसलमानों के रास्ते के सिवा और किसी रास्ते की पैरवी करेगा तो हम उसको इसी रास्ते पर डाल देंगे जिस पर वो पड़ा और इसको जहन्नुम में दाखिल करेंगे और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के रास्ते की तरफ चलो, हर वक्त अल्लाह के रास्ते की तरफ चलने की दरखास्त करो। अगर तुम किसी शैतान के रास्ते पर चल पड़े और उसी पर मुस्सिर रहे तो याद रखो कि फिर तुम उसी पर चलोगे और तुम्हारी वापसी का कोई इम्कान नहीं।
بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو بھی پکارتے ہیں تو سرکش شیطان کو پکارتے، ان پر خدا کی پھٹکار اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ہتھیا کے رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، ان کو سجاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے اور اس کو سجاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑ دیں گے۔ جو اللہ کے سوا شیطان کو اپنا کارساز بنائے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا اور ان کو وعدوں کا بہلاوے دیتا ہے اور آرزوؤں میں پھنساتا ہے۔ شیطان کے وعدے سرف ریب ہے، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان سے گریز کی کوئی راہ نہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کب چیلنج کیا؟ شیطان نے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ شیطان نے اللہ کو کب یاد کیا کہ تیرے محبوب بندے بنی نو انسان کو میں میجورٹی میں گمراہ کر کے رہوں گا اور یہ دوزخ جو تو نے میرے لیے تیار کی ہے اس میں ان کو میں ڈالوں گا۔ یہ وعدہ کون کس وقت کیا گیا؟ صرف ہاتھ کھڑے کرے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس کس کو یاد ہے۔ ٹھیک ہے، باقی لوگ اچھا، اور سوال یہ ہے شیطان نے اللہ کو کب چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو انسانوں کو گمراہ کروں گا اور یہ جہنم جو تو نے میرے لیے بنائی ہے تیرے بندوں کو میں اس سے بھر دوں گا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تو سب کو یاد ہے جی یہ اس وقت دیا تھا جب انسان کو بنایا تھا، سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس وقت یہ کہا ہوا تھا۔ ویری گڈ جی۔ حمیرہ جی آپ بتائیں گی؟ جی کوکب جی یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو وہ اس نے شیطان نے جن نے سجدہ کرنے سے جب منع کیا تب ان کے درمیان یہ ڈائلاگز ہوئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مطلب ابلیس ہو اور یہ ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا میرے کہنے پر تو اب سے تم ہے نا ابلیس ہو گئے ہو، اور پھر اس وقت شیطان نے یہ بات کہی تھی۔ بالکل صحیح اس جواب وقت پھر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا اور کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام جن اور فرشتے، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن جن شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دینا، مجھے موت نہ دینا قیامت سے پہلے، مجھے مہلت دینا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تیری جہنم کو تیرے ہی بندوں سے بھروں گا۔ تو لہٰذا اس کے کہنے پر انسان دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے، چوپایوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے۔ آرزوئیں نہ تمہاری پوری ہونی ہے نہ اہل کتاب کی، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو اپنے اللہ کے مقابل میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا حق تلفی نہیں۔ عام طور پر ہم لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے جنت کی ساری نعمتیں مرد کے لیے رکھی، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خدا نے یہ ساری کائنات مرد کی مقصد کے لیے بنائی ہے اور عورت کو اس کا تابع دار اور خدمت کار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک ہی میٹیریل سے پیدا کیا، اور یہاں اب خدا تعالیٰ سورہ احزاب میں، سورہ تحریم میں اور اس سورہ میں یہ بتاتے ہیں کہ بہترین اعمال کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو وہ لازماً خدا کی نعمتوں میں داخل ہوں گے اور کسی سے ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ عورت نے اگر کوئی نیک کام کیا اور مرد نے نہیں کیا تو عورت کا مقام مرد سے اونچا ہو جائے۔ مرد نے بہترین کام کیے، عورت نے نہیں کیے تو لازمی طور پر اس کا مقام اور مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر آپ کو بتا دیا
کہ مرد میں سے کوئی نیکی کرے یا عورت میں سے کوئی نیکی کرے، مومن ہے حقیقت میں تو وہ خدا کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے گا. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے، کوئی ایسا فرق نہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اور جہاں انعام کا ذکر میجورٹی کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پر تو آپ کو یاد ہے کہ میجورٹی کے لیے مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اس میں شامل. اگر عورت کو عورت سے نیک عورت مراد ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو اچھا پارٹنر دے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ازواج المطہرہ، ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. بہترین عورت حضرت آسیہ جیسی عورت جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، وہ بہترین مقام اور مرتبے پر ہوگی. مگر فرعون، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے وجود کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان. حضرت مریم علیہ السلام، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا میں کون ہے جو ان کے مقام اور مرتبہ. تو یہ ایک، میں کیا کہوں کہ یہ ایک رویہ ہے جو جب سے دنیا بنی ہے اس میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مرد کے دل میں عورت کے لیے کیا آتا ہے. یہ آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی دل بہلانے والی، اور اس کا ایسا مقام ہے جو مرد کا اس سے بہت اونچا مقام ہے. مرد کے لیے یہ ہوگا تو عورت کے لیے بھی قرآن مجید کہتا ہے وہ ساری نیکیاں اور وہ سارا بہترین اجر اپنی نیک بندی کے لیے. نیک بندی اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کی زکوٰۃ دیتی ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ سنسیئر ہے، اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر ہے. تو جس آزمائش میں خدا نے اس کو رکھا اس میں کامیاب و کامران نکلتی ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا. جب سے دنیا بنی، کرسچینٹی لے لیں، جو بھی مذہب لے لیں، عورت کے بارے میں کچھ نیگیٹو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن آپ قرآن مجید کے اوپر جب اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے دونوں بڑے عزیز، دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو کوئی مقابلہ کرے گا اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فردن بھی ذکر کر کے کہا، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. جو کوئی بھی بہترین اعمال کر کے لائے گا اللہ کے نام اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا، تفریق نہیں ہوگی. تو اس بات کو یاد رکھیے. باعتبار دین اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. درحال یہ کہ خوبکار بھی ہو، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور تم لوگوں کے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہو، کہہ دو کہ اللہ اس کے باب میں بھی اور اس قوم کے باب میں بھی جو تمہیں کتاب میں ان عورتوں کے یتیموں کے بارے میں دیا جا رہا ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کو لکھا ہے، لیکن ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، بے سہارا بچوں کے بعد میں تمہیں فتویٰ دیتے ہو، پلیز آواز بند کر دیجیے. ان عورتوں کے مہر اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور مزید بھلائی کرو گے تو اللہ اس سے اچھی طرح خبر ہے. اور کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پروائی کا اندیشہ ہو تو اس بات میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ سمجھوتا کر لے اور سمجھوتا ہی دے. یعنی اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی اور کوئی آپس میں چوں چراہ ہوتی رہتی ہے تو دونوں اپنے درمیان سمجھوتے کی کوئی راہ نکال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک گھر جو بس گیا ہے وہ گھر دوبارہ ٹوٹے. وہ گھر جو بس گیا ہے جس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو پھر اللہ نہیں چاہتا کہ اس گھر کو توڑا جائے، معاشرہ انارکی کا شکار ہو. تو لہٰذا جو بھی کمپرومائز کرنے کی صورت نکلتی ہے کسی عورت کے لیے یا کسی مرد کے لیے تو وہ اس کو اختیار کرے. کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں، اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں کسی وجہ سے
तो थोड़ा सब्र करो, क्या पता अल्लाह तुझे इस बीवी के जरिए से ऐसा दुनिया में नेमत अता करे, इतना इनाम दे दे कि तुम निहाल हो जाओ। तो मेरी बहनों एक बात याद रखिए, नेकी का, अच्छाई का जो कदम भी आप उठाते हैं दुनियादाराना मसाइल के लिए या आखिरत के मसलों के लिए, आप मोमिनाना रवैया जो आप इख्तियार करते हैं, खुदा उसका अजर आपको जरूर देता है। एक औरत ये कहती है कि मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं स्टैंड लेती हूँ तो उसको खुदा ताला बड़ी बरकत की जिंदगी देगा। और एक मर्द जो आगे बढ़ के कॉम्प्रोमाइज करता है कि मैं इस घर को बचाने के लिए समझौता करता हूँ, तो अल्लाह यकीनन उनके लिए बहुत बेहतरी पैदा करेगा। तबीयत में हिफ्स रचा बसा है, और अगर तुम उसने सलूक करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जो कुछ करोगे अल्लाह इससे अच्छी तरह बाखबर है। वो तुम्हारा पूरा पूरा अदल तो बीवियों के दरमियान तुम नहीं कर सकते। अगर आपकी 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, तुम पूरा पूरा अदल तो नहीं कर सकते। तो ये क्यों ना हो कि बिल्कुल एक तरफ झुक पड़ो और दूसरे को लटकता छोड़ो। यानी तुम्हारी 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, जितनी भी हैं, तुम एक बीवी की तरफ झुकाव रखो। कपड़े उसको ही ला के दो, दूसरी को ना दो। नानो नफका उसको ही दो, दूसरी को ना दो। उससे प्यार ना करो, उससे अपना मोहब्बत और शफकत ना करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो नानो नफका तुमने एक को दिया वही दूसरी को दो। जो तोहफा तुम पहली के लिए लाए हो दूसरी के लिए, यानी दिल की कैफियत तो तुम नहीं बदल सकते। ये तो नहीं कर सकते कि उतनी मोहब्बत जितनी एक से है दूसरी से इजहार में उतनी मोहब्बत करो, लेकिन हुकूक तुमने पूरे करने। बीवियों के हुकूक को पूरा करने में नहीं, अगर तुम बीवियों के हुकूक पूरा नहीं कर सकते तो फिर एक ही बीवी रखो। और अगर तुम इस्लाह करते रहोगे, खुदा से डरते रहोगे, तो खुदा बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। अगर वो दोनों जुदा हो जाएंगे तो अल्लाह इनमें से हर एक को अपनी वुसअत से बेनियाज करेगा। अल्लाह बड़ी समाई रखने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तुमसे पहले जिनको किताब दी गई हमने इन्हें भी हिदायत दी और तुमको भी। अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम कुफ्र करोगे तो याद रखो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। अल्लाह बेनियाज और सतोदा सिफात है। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। जो कुछ जमीनों में है और भरोसे के लिए अल्लाह ही काफी है। अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे ऐ लोगों, और तुम्हारी जगह अल्लाह किसी दूसरे को ले आए। अल्लाह बिल्कुल कादिर मुतलक है इस बात पे कि तुम्हारी सरकशी की वजह से तुम्हें जमीन से साफ कर दे और तुम्हारी जगह एक बेहतरीन कौम को उठाए। तो अल्लाह इस पर कादिर है जो दुनिया के सिले के तलबगार बनते हैं। तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सिला है। अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। ऐ ईमान वालो, हक पर जमे रहो अल्लाह के लिए शहादत देते हुए। अगर ये शहादत को तुम्हारी अपनी जात, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे कराबतमंदों के खिलाफ ही पड़े, यानी तुमने गवाही देनी है, तुमने सही सही गवाही देनी है और अपनी गवाही के अंदर तुमने कोई दुनियादारी की परवाह नहीं करनी। जो भी गवाही तुमने देनी है वो पूरी पूरी देनी है। गवाही को पूरा अदा करो। अगर ये शहादत तुम्हारे अपने खिलाफ क्यों ना हो। हमारे यहाँ लोग पैसे लेकर कुरान पर झूठा हाथ रख देते हैं। तो याद रखो ये दुनिया का जो सौदा है ये बड़ा मामूली है, इसका फायदा बहुत मामूली है। अल्टीमेटली कामयाबी तो आखिरत की है। और तुम्हें अफसोस होगा कि दुनिया के अंदर हमने वो काम क्यों ना किए जिससे हमारी आखिरत अच्छी हो। क्या कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का सबसे ज्यादा हकदार है। तो तुम ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, हक से हट जाओ। अगर तुम टेढ़े रास्ते की तरफ चलोगे तो याद रखो अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अच्छी तरह बखबर है। ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, इसके रसूल और इसकी किताब पर जिसने अपने रसूल पर उतारी और इस किताब पर जिसने पहले उतारी। जो अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों और रोज़े आखिरत का इनकार करेगा वो बड़ी दूर की गुमराही में जाकर जाए। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह ना इनकी मग़फ़िरत या ना इनको राह दिखाएगा। मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इनके लिए जो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं
क्या इनके यहाँ इज्जत और रसूख चाहते हो? इज्जत सरासर अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज्जो मंतशाओ वो तो दिल्लो मंतशाओ। इज्जत लेनी है तो अल्लाह के सामने। इंसान तुमको इज्जत और मुकाम नहीं दे सकता कि तुम उसके लिए अपने किरदार को दागदार करो। वो किताब में तुम पर नाजिल हो चुकी है। जब तुम इसको सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उस महफिल में कभी ना बैठो जिस महफिल में अल्लाह की किताब और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, ताकि वो लोग किसी दूसरे मामले में मशगूल हो जाएं। वरना तुम भी इन्हीं के मानित बन जाओगे। अल्लाह मुनाफिकों, काफिरों सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। इनको जो है मुसलमानों तुम्हारे लिए गर्दिशों के मुंतजिर हैं, जो कहते हैं कि आज मोहम्मद के पास उरूज है तो कल हमारे पास उरूज होगा, ये गर्दिश ज़माना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ये फौकियत देगा। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फतह हासिल होती है तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिरों को कोई जीत मिल जाती है तो कहते हैं कि हमने तुम्हारा सहारा नहीं बने, हम मुसलमानों से तुमको नहीं बचाया। अल्लाह ही फैसला करेगा तुम्हारे दिन, क़यामत के दिन। अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर कोई बरतरी नहीं देगा। मुनाफिकीन खुदा से चालें चलते, हालांकि चाल वो इनसे चल रहा। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो बड़ी सुस्ती से उठते हैं, मैं लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को हमेशा, अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह को हमेशा याद करो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जब कोई परेशानी होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो सुनो इस बात को कि अल्लाह का जिक्र है जो तुमको सुकून देता है, अल्लाह की इबादत है जो तुमको सुकून देती है। तो मुनाफिकीन खुदा के खिलाफ चाले चलते हैं, हालांकि चाले वो इनके खिलाफ चल रहा है। जब ये नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती से आते हैं, महज लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह को कम याद करते हैं, और दरमियान में लटक रहे हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। और जिसको अल्लाह गुमराह करते, इनके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ऐ ईमान वालों, मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की सरी हुज्जत को कायम कर लो? मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे, जब इनका कोई मददगार नहीं होगा। अलबत्ता जो तौबा और इस्लाह कर लेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, अपनी अताअत को अल्लाह की अताअत के लिए खालिस कर लेंगे, वो ईमान वालों के साथ होंगे। अल्लाह ईमान वालों को अजर अजीम से नवाज़ेगा। ये आज तो बहुत ही डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। नीता जी अपना मोबाइल वो बंद करें, माइक। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग मुनाफिकीन हैं, अभी उनका अंजाम तुमको नहीं पता। तौबा करनी है तो कर लो, जल्दी जल्दी तौबा कर लो। कोई भी बड़ा गुनाह अब तक हो गया है, माफी मांग लो, अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह के सामने दो नदामत के आंसू बहा लो, अपने आप को बरी जिम्मा कर लो, इसलिए कि जो बुरे लोग हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो लपको अपने रब की तरफ और अपने परवरदिगार के सामने सर झुका लो। अल्लाह तौबा कबूल कर, कुछ भी हो जाए दो आंसू बहा दो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। अल्लाह बड़े बड़े मुजरिमों की तौबा को कबूल कर लेगा। माफ कर दो और अल्लाह से माफी चाहो, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा होगा। सुनो तो सही, अल्लाह को तुम्हें अजाब देने से क्या फायदा? एक माँ को अपने बच्चे को थप्पड़ मारने से क्या फायदा? अगर माँ बेटे की इस्लाह नहीं चाहती, माँ बच्चे पर या बाप बच्चे पर, इतने महबूब बच्चे पर हाथ उस वक्त उठाएगा जब वो समझेगा कि मेरा बच्चा अपने लिए बहुत बुरा करने वाला है, किसी गड्ढे में गिरने वाला है, किसी जगह नुकसान उठाने वाला है, तो बाप और माँ सख्ती से रोकेंगे। इसी तरह ए लोगों, खुदा भी कहीं प्यार के साथ और कभी मोहब्बत के साथ तुमको रोकता है कि कहीं तुम जिल्लत में ना पड़ जाओ, कहीं तुम दोज़ख में ना पड़ जाओ। कभी एक को पकड़ता है, कभी दूसरे को पकड़ता है, वापस लाने की कोशिश करता है, दिलों में नदामत पैदा करता है। दिलों के अंदर उसने आपके लिए ज़मीर को पैदा कर दिया
کہ اس ضمیر جب تم کو جھنجھوڑنے لگے کسی غلط کام کو کرنے میں تو تم واپس آ جاؤ. تو اللہ کہتا ہے اللہ بس زبانی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو اللہ سننے والا جانے. چیخنا چلانا گالی گلوچ کرنا برا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور اس کی سنوائی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو. اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. آپ نے 6واں سپارہ ماشاءاللہ شروع کر لیا. اللہ نے کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے رہیں گے چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نکال لیں یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کا اجر دیا جائے گا. اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو کسی میدان جنگ میں ہے اس کا دودھ ٹپک رہا ہے اس کا کبھی وہ ایک کے منہ میں ڈالتی ہے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے کبھی دوسرے کے منہ میں ڈالتی ہے اور اس طرح کر کے باری باری سب پیاسوں کو دودھ پلاتی ہے. کیا تم سمجھتے ہو ایسی عورت کو اللہ کبھی جہنم میں بھیجے گا؟ تو وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور رب کی مخلوق کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے بہت مقام اور مرتبے سے نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں جن کو در حقیقت پکے کافر ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کو عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا اجر دے گا. بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوگا. اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر براہ راست آسمان سے کتاب نازل. اب یہ جو منافقین تھے یا ان کتاب یہودیوں کے جو عالم تھے وہ کہتے تھے محمد اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی معجزہ دکھاؤ. کوئی باغ پھلوں سے لدا ہوا تمہیں مل جائے. کوئی خزانہ تھالی میں ڈالے ہوئے تمہارے پاس آ جائے. اللہ نے کہا یہ بڑے معمولی معجزات. اے مطالبہ کرنے والے بنی اسرائیلیوں میں نے تو تم کو اس سے بڑے بڑے معجزات دی. تم ایمان لائے. تم لائے موسیٰ پر ایمان. تم لائے موسیٰ اور عیسیٰ کی جو پیشگوئیوں کے مطابق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تم ان کو مانتے ہو. کتنے بڑے بڑے معجزات. پتہ ہے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پورے قرآن میں کتنی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بارے میں کہا یہودیوں کے بارے میں کہا یہ اور ان عالموں کے بارے میں جو جانتے بوجھتے دین کو غلط رنگ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا تم سفیدی کی قبروں کی طرح. قبریں اندر بدبو ہے ہڈیاں ہیں ریزہ ریزہ ہے اور اوپر سے ان پر سفیدی کی گئی ہے. تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی طرح ہیں جس میں بدبودار ہڈیاں ہیں. باہر سے صاف ہے لیکن اندر سے انتہائی گند. تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے نبیوں کی اولاد کہتے ہو لیکن تمہارا جو اندر کا معاملہ ہے وہ انتہائی گھناؤنا اور بدبودار ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نہ نکلے. یہی لوگ در حقیقت پکے ہیں پکے کافر ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ اس کا اجر دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم پر براہ راست ایک کتاب اتار دو. یہ تعجب کی بات نہیں. موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا. موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آسمان پر کلم کلا اللہ کو نہ دیکھیں. تو ان کو ان کی زیادتی کے باعث کڑک میں آگ پہنچا. بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا
کہ ٹھیک ہے صفا و مروہ وہ دیکھ لیا ہم نے، کوئی طور سینا بھی دیکھ لیا، ہم نے پانی کے 12 چشمے بھی دیکھ لیے، ہم نے من و سلوہ بھی دیکھ لیا، اے موسیٰ اب اپنے خدا سے کہہ کہ وہ بھی ہم کو نظر۔ تو جو خدا ان کو ان کے مطالبات پورا کرتا چلا جا رہا تھا، تب ان کا دل اور زیادہ سخت ہوا چلا جا رہا تھا۔ تو ان کو اچانک بجلی نے کڑک نے آ لیا، پھر نہایت واضح نشانیاں جھکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ سو ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ ہم نے نہایت واضح حجت عطا کی اور ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال اور اپنا درب دکھانے کے لیے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا، گویا ابھی ان پر گر کر کچلے جائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کے لوگوں کو عذاب نہ دے، اگر تم نے ان کو مارنا ہوتا تو پہلے ہی مار دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سر جھکائے ہوئے، اور مجھ سے کہا کہ سب کے معاملے میں حکم دوری نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فلسطین کے قریب ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ جنہوں نے کہا کہ ہمیں مونگ مسور پیاز لہسن چاہیے، اللہ نے کہا تم میرے من و سلوہ کے بدلے میں ان حقیر چیزوں کو لینا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے اس بستی میں جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو۔ واو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہنا جب اس بستی میں بغیر کسی کوشش اور ایفرٹ کے داخل ہو جاؤ تو کہنا ہتتن ہتتن۔ ہتتن کا مطلب ہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن، یعنی کسی انسان کو ڈوچ دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے خدا کو بھی ڈوچ دیا۔ انہوں نے ہتتن کی بجائے کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے سبت کے معاملے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی، سبت کے معاملے میں بار بار قرآن مجید آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ہفتے والے دن تم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار کی بات نہیں کرنی، لیکن انہوں نے خدا کے مقابلے میں چال چلی اور اپنے گھروں کے اندر گڑھے بنا کر اس میں مچھلیاں ہفتے کو اسٹور کر لیتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ تو اس حیل و حجت کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ناپسند کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بوجہ اس کے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل تو بند ہے، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کر دی، وہ کم ہی ایمان لے کر آئیں گے۔ بوجہ ان کے کفر کے، بوجہ مریم پر ایک بہتان لگانے، انہوں نے ہی بنی اسرائیلیوں نے ہی حضرت مریم پر الزام لگایا، حضرت مریم پر الزام لگایا اور ان کو بدکار کہا، ان کی ہسٹری کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ورغلانے میں، ان کو گناہ گار ثابت کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا، انہی بنی اسرائیلیوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رومی بادشاہوں سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہٹا کر خود پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ طرح طرح کی باتیں ان کو دکھاتا ہے، کبھی مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کبھی آنکھوں سے اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگوں سے لنگڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری مملکت کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ رومیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی حضرت عیسیٰ میں یا ان کو نقصان پہنچانا، لیکن یہ جا کر غلط باتیں کرتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ تو انہوں نے رومی بادشاہوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی جائے۔ اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ تم کو بلند کیا، بلند مقام کیا، تو میں اپنے پاس تم کو اٹھا کر لے جاؤں۔ اور اس طرح ہوا۔ آج کل کے جو کرسچنز اور جوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچی۔ خدا کے نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں
کہ रसूलों की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। अल्लाह ताला रसूलों, किसी दुश्मन के हाथों में रसूल मारे जाए ये कभी नहीं, अल्लाह ताला उनकी प्रोटेक्शन करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा बवजह इसके कि कुफ्र के बाद ये मरियम पर इल्जाम लगाते थे, ये सबब इनके दावे का कि हमने मसीह बिन मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल किया, हालांकि उन्होंने कत्ल नहीं किया, ना सूली दी, बल्कि मामला इनके लिए घपला कर दिया गया। कहते हैं कि जिस बंदे ने इनकी मुखबरी की थी इनका अपना शागिर्द ही था, तो उसकी शक्ल हजरत ईसा से मिलने लग गई और रूमी बादशाहों ने और यहूदियों ने उनको सलीब चढ़ाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई गसंद नहीं। जो लोग इस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इनके मामले में शक में पड़े हुए हैं, इनको इस बारे में कतई इल्म नहीं, बस गुमान किया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाले। अहले ईमान में कोई नहीं जो मौत से पहले इसका यकीन ना कर ले और क़यामत के दिन वो इन पर गवाह हो। अच्छा जी, इस आयत का जो मतलब है वो लोग समझते हैं जी। आयत नंबर कौन सी है? 159। ये आयत को लोग ये समझते हैं कि ये हजरत ईसा के बारे में, कि इसकी वफात से पहले पहले मेजॉरिटी के लोग इस पर ईमान ले आएंगे। लोग समझते हैं ये मुराद हजरत ईसा है। हजरत ईसा के बारे में ये बात याद रखें कि जब वो इस दुनिया से गए थे तो उनके बिलीवर्स उनके साथ पहाड़ की एक गार में थी। तो ये वाली जो आयत किसके मुतालिक है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत आज कुरैश करते हैं, मुनाफिकीन करते हैं, लेकिन दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे फॉलोवर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए और तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये आयत जो है ये हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत ईसा से मुतल्लक है, जबकि हजरत ईसा पर तो चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया था, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाखों लोग उनके आखिरी हज के मौका पर जमा हो चुके थे। तो अल्लाह ताला ने कहा बस इन यहूदियों के जुर्म के सबब से हमने बात पाकीज़ा चीजें इन पर हराम कर दी जो इनके लिए हलाल। यानी यहूदियों ने अपने ऊपर ऊंट का गोश्त हराम कर दिया था क्योंकि हजरत इसाक को ऊंट का गोश्त पसंद नहीं। तो इस वजह से इनकी ज्यादतियों की वजह से ये चीजें अपने ऊपर खुद हराम करते चले गए। अल्लाह भी फिर मोहरे तस्दीक सब करता चला गया। लेकिन हमारा ये वादा था कि मोहम्मद तशरीफ लाएंगे इस दुनिया के ऊपर, तो उनको जो हम शरीयत देंगे तो हम सारी सख्तियां इनसे दूर कर देंगे। अल्लाह ताला ने कहा बस इन यहूदियों के जुल्म के सबब हमने बाज पाकीज़ा चीजें इन पर हराम कर दी जो इनके लिए हलाल थी, और बवजह इसके कि वो अल्लाह की राह से रोकते थे, बवजह इसके कि वो सूद लेते हैं, हालांकि इनसे इनको रोका गया, बवजह इसके कि वो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, और हमने इनमें से बास के लिए दर्दनाक तैयार कर रखा है अजाब। अलबत्ता जो इल्म में पुख्ता साहिब अमल है, ईमान लाते हैं इन पर, इस पर जो इन पर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई, खासकर नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात देने वाले हैं, अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान लेने वाले हैं, ये लोग हैं जिनको हम अजर अजीम देंगे। हमने तुम्हारी तरफ इस तरह वही की ए मोहम्मद, जिस तरह नूह और इसके बाद आने वाले नबियों की तरफ हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यकूब, औलाद यकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान पर वही की। हमने दाऊद को ज़बूर अता और दूसरे भी बहुत सारे रसूलों पर वही, जिनका हाल हम तुमको सुना चुके हैं, और बहुत से रसूलों का हाल तुमको नहीं सुना। मूसा से तो अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने रसूलों को खुशखबरी देने वाला, होशियार करने वाला बना कर भेजा, ताकि इन रसूलों के बाद अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने कोई उज़र पेश करने वाला ना हो। कोई बंदा ये ना कहे कि अल्लाह मुझे तो तुमने हिदायत का रास्ता ही नहीं दिखाया, मैं हिदायत पर कैसा होता। तो अल्लाह ने कहा कि हमने इस मोहम्मद के जरिए तुम्हें हिदायत दिखा दी है। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है, पर अल्लाह गवाही देता है इस चीज की जो उसने तुम पर नाजिल की,
کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, گواہی کو تو اللہ کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا, ان کو خدا کبھی نہیں بخشے گا, اور نہ جہنم کے سوا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو کوئی اور راستہ دکھانے کا ہے, اللہ کے لیے بات بالکل آسان ہے. اللہ نے کہا کہ جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے, اللہ کی آواز کو پیچھے پلٹ کر نہیں سوچتا, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑنے والا. اے لوگوں, رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا, بس ایمان لاؤ, اسی میں تمہاری بہتری ہے. اور اگر کفر پر جمے رہو گے تو یاد رکھو اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اللہ بڑے علم والا, بڑی حکمت والا. اہل کتاب اپنے دین میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو, اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس پر مریم کی طرف القا کیا گیا, اور اس کی جانب سے ایک روح ہے. بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تثلیث کا دعویٰ نہ کرو. تثلیث کا کیا مطلب؟ تثلیث کا مطلب ہے اس کائنات میں 3 وارث ہیں, 3 وجود در حقیقت ایک ہی وجود ہے, اللہ, جبرائیل امین اور حضرت عیسیٰ. در حقیقت یہی خدا ہے. یہ اصل میں ان تینوں کے وجود سے مل کر ایک خدا بنتا ہے. اور جب سے آپ کے تصوف میں پایا ہے نا کہ ہر چیز خدا ہے, یہ کتاب بھی خدا ہے, اور یہ بھی خدا ہے, وہ بھی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں در حقیقت ایک وجود کا نام ہے, اللہ, حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بھی صورت لگا, کائنات کی ہر چیز خدا ہے, عین خدا ہے, سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, پہاڑ, اللہ ایک ہے, باقی سارے اس کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اس اللہ is creation. دریا, پہاڑ, پتھر, ندی, نالے, سورج, چاند, ستارے, ہوائیں, سونا, چاندی, ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ ہمارا خالق ہے. قرآن کا فلسفہ بس یہی ہے. کسی چیز کو اللہ کی غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. آپ اللہ کے سوا کسی کو رب مانیں, کسی اور کے سامنے سجدہ کریں. آپ کا ایمان پورا قرآن کہتا ہے کہ اس پر ختم ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو کائنات میں ہمارے ہاں لوگوں کا عام طور پر دیکھتی ہوں, یہ جو ہمارے ٹی وی کے پروگرام ہے, مزاروں کو دکھایا جاتا ہے, لوگ اس پہ جا کے ناچ رہے ہوتے ہیں, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اسلام آپ سے کہتا ہے ایک واحد پروردگار کی طرف, ایک اللہ کی طرف آؤ, ایک اللہ سے لو لگا لو. مثال دیتا ہے کہ ایک غلام کے 100 آقا ہوں, وہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے, یا ایک غلام کا ایک آقا ہو تو وہ صحیح پرفارم کر سکتا ہے. تو we believe کہ اللہ ہمارا اکیلا مالک خالق ہے, اور باقی کائنات اس کی مخلوق ہے. وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرا بندہ ہے محمد جب تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کہنا کہ میں اس کے قریب ہوں. ہو سکتا ہے دعا قبول ہونے میں ٹائم لگ جائے, اللہ ہماری ججمنٹ کرے, لیکن اللہ ہمیں سن رہا ہے. تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں, اللہ تم کو سن رہا ہے.
जितनी बरकत तौहीद से आपके घर में होती है उतनी बरकत किसी चीज से नहीं होती। तो आओ सब मिलकर ये कहें कि अल्लाह वाहिद वला शरीक है। हमारी जिंदगी की आखिरी सांस इसी चीज पर आए, हमारी मौत इसके अलावा किसी चीज पर ना आए कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मसीह ने मरियम तो बस अल्लाह के रसूल है, एक कलिमा है जिसको इसने मरियम की तरफ भेजा, इसकी जानिब से एक रूह है, बस अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाओ और तस्लीफ का दावा ना करो। 3 बनाए होते ना, ये तुम्हारे हक में बेहतर है तो बस तन्हा अल्लाह ही है इससे पाक है कि इसकी औलाद हो, इसी का है जो कुछ आसमानों जो कुछ जमीन में है, अल्लाह का कारसाज, बस अल्लाह ही कारसाज है। मसीह को हरगिज़ अल्लाह का बंदा बनने में आर ना होगा और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को आर ना होगा कि वो अल्लाह के सामने झुके, और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे इनको तो पूरा पूरा अजर मिल जाएगा और अपने फजल से भी इनको मजीद बख्शेगा, और जिन्होंने आर और तकब्बुर किया इनको दर्दनाक अजाब देगा और वो अल्लाह के बिलमुकाबिल किसी को अपना दोस्त ना पाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक दलील आ चुकी, हमने तुम्हारी तरफ एक नूर मुबीन को नाजिल कर दिया, यानी कुरान को नाजिल कर दिया। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और जिन्होंने मजबूती से पकड़ा, इनको अपनी तरफ अपने फसल में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी तरफ से सीधी रात बख्शेगा। तो तुमसे फतवे में पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें फतवा देता है कि अगर कोई शख्स मरे जिसके कोई औलाद ना हो, उसके बहन और भाई हो, तो इसके लिए इस तरके का हिस्सा है और वो मर्द इस बहन का वारिस होगा अगर इस बहन की कोई औलाद नहीं, और अगर 2 बहनें होंगी तो इनके लिए तरके का 2/3 होगा, और अगर भाई बहन औरतें हो तो एक मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर है। अल्लाह तुम्हारे लिए इसकी वजाहत करता है, मुबादा तुम गुमराही में पड़ जाओ और अल्लाह हर चीज से वाकिफ। ये वरासत की जो बातें सूरा में अल्लाह ताला ने बयान की, औलाद का इतना, बेटे का इतना, बेटी का इतना, माँ बाप का इतना, शोहर का इतना, ये सारी। अब सवाल लोगों की तरफ से ये पैदा हुआ कि मरने वाले का ना तो असल है ना फरा। असल का मतलब है कि मरने वाले के ना तो माँ बाप है और ना ही उसकी औलाद। असल माँ बाप से और फरा औलाद और औलाद की औलाद। तो वो अगर उसका ना असल हो ना फरा हो, बाकी रिश्ते हो, मिसाल के तौर पर बहन भाई हो, वो भी कलाला, उस कलाला कहा जाता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी है कलाला। कलाला कलाला बहन भाई हो, कजन्स हो, रिश्तेदार हो, उसके लिए वो कलाला है। और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, माल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी? तो अगर मरने वाले की औलाद नहीं है या माँ बाप नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे की जाएगी कि अगर वो वारिस करेगा अपने भाई को तो 2/3 भाई को देके 1/3 मतलब वही वाला मुकाम आ जाएगा जो कि औलाद का होता है। औलाद में 2/1 के रेशो से तकसीम होती है। अगर बहन भाई है सिर्फ तो भाई का हिस्सा बहन से डबल होगा, बहन का सिंगल होगा। इसी तरह अगर किसी ने अपनी बहन को वारिस बनाया है अपनी प्रॉपर्टी का तो 2/3 जो है वो बहन को देके बाकी दूसरे बहन भाइयों में तकसीम कर दिया जाएगा। तो यानी अगर कजन्स हैं, बहुत सारे कजन्स हैं, औलाद भी नहीं, बहन भाई भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, तो फिर वही वाला मामला अगर खवातीन ज्यादा हैं तो 2/3 को दे दिया जाएगा, अगर खवातीन और मर्द ज्यादा हैं तो मर्दों को डबल औरतों से। तो यहाँ पर कलाला की बात है और कलाला की टर्मिनोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्मिनोलॉजी कलाला की उस शख्स के लिए है कि जिसके ना माँ बाप है ना औलाद है। तो बहन भाई कलाला बनेंगे, बहन भाई भी नहीं है तो कजन्स बनेंगे, और अगर अपने बहन भाइयों को या अपने कजन्स में से किसी एक को आप नॉमिनेट करते हैं अपनी वरासत के लिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बहन भाइयों सबको 1/3 देकर 2/3 जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा, उस वारिस को दे दिया जाएगा जो उसका वारिस बनता है। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर बहनें 2 हों तो इनके लिए तरके का 2/2 होगा, यानी बहनें मरने वाले की सिर्फ 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं तो 2/3 बहनों को देके बाकी करीबी अज्जा में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर कई बहन भाई
ہوں گے تو عورت کو مرد کے مقابلے میں سنگل دیا جائے گا. اللہ تمہارے لیے اس کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو اور اللہ ہر چیز کا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی تو اب آگے اور پڑھنا ہے. جی سوال ہے آپ کا شاہدہ ابھی آپ نے سوال کے لیے انگلی اٹھائی ہوئی ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی آج ہم نے کتنا پڑھ لیا جی شہناز آپی؟ آپ کو یاد ہوتا ہے ہمیشہ. شبانہ تمہیں بھی یاد ہوتا ہے. 3 پاؤ پڑا ہے. اب ہمارا سورہ مائدہ شروع ہو جائے گی نا. ہاں جی بس وہاں جو ہے نا ربو پہ مطلب 2 صورتوں پہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے. 3 پاؤ ہو جاتا ہے. اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لیں جی آپ کی اجازت سے. پڑھ لیتے ہیں. طاہرہ باجی السلام علیکم. طاہرہ باجی آپ کا آواز ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا, نہ نام آ رہا ہے نہ وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. آپ کا منہ ہو رہا ہے, رہنے دیں. میم اذان کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی کوکا میں ایک سوال پوچھ لوں. میں سمجھی کہ آپ فنش جی کر کچھ چکے لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں ان کا روزہ کھلنے والا ہے. ہاں وہ آسٹریلیا سے. بالکل صحیح ہے. جی طاہرہ باجی. آپ جب السلام علیکم جی, آپ جب دیت اور قصاص ایکسپلین کر رہے تھے تو آپ مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے کہا کہ جو شخص یہ دینے کے لیے اس کے پاس نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. کیا چاہیے کیا میں نے یہ صحیح سمجھا جو آپ نے جی کہا تھا؟ بالکل یہی ہے. جی بالکل یہی ہے. تو وہ اس کی بخشش کے لیے, وہ اپنی بخشش کے لیے کرے گا. لیکن اس سے وہ جو پارٹی ہے جن کا خون ہوا ہے وہ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے نا اس کے روزے سے. طاہرہ باجی ریاست کمپنسیٹ کرے گی نا. ریاست حکمران ریاست جو ہے اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن جو ان کے مقتول کے خاندان والے ہیں وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اور دینے والے کے لیے کچھ نہیں تو پھر ریاست اور قبیلہ کمپنسیشن کرے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو میں مچ. دعا کر لوں جی. پہلے ہماری آسٹریلیا سے بہنیں ہیں, ان کا روزہ جو ہے وہ کھلنے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي اذننا نورا. اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ تیرے شکر گزار ہیں, تو نے ایک دن اور دیا ہمیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہیں. یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما, جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے پاس اس حال میں لے کر جانا کہ ہم بہترین گناہوں سے بچنے والے. یا اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے والا بنا, دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے والا. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہیں. یا اللہ میرے باپ اور میری یہ ساری بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں, یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ برف سے بارش سے دھو دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے گندگیوں کو دور کر دے, ہم سے علائشوں کو دور کر دے, ہم سے مسائل کو دور کر دے. یا اللہ یہ سر تیرے حضور ہی جھکنے والا ہو اور تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہو. آپ سب سے درخواست ہے کہ طاہرہ باجی کے میاں خالد بھائی کے لیے صحت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, وہ اپنے گھر خیر
तरीके से अच्छी तरह ले जाए। आमीन अल्लाह मेरे आमीन अल्लाह आमीन सारी बीमारों को शिफा अता आमीन फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा, पाकिस्तान को आमीन इस्तेकाम और साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह मेरी इन बहनों के घरों पर रहमतों की बारिश आमीन फरमा दे जो मेरी क्लास में शरीक है, और अल्लाह हर मुसलमान की आमीन दुआ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जी अब आपका कोई सवाल है तो आमीन बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई जज़ाकल्लाह। और सवाल है? जी ताहिरा बाजी, चले जी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह के हवाले। इंशाल्लाह।